Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir, my dear 9 class students. I hope so you will be excellent by the grace of Allah Almighty. I am also sailing in the same boat. My dear students, the topic of the today's lecture is what? Comprehension. And here I have written as well the comprehension or comprehension passages that we have been doing continuously, and this is number 6. اور آپ اس کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. آپ اس کو پیراگراف نمبر 6 بھی کہہ سکتے ہیں انسولوڈ، اور اگر آپ اس کو دوسری طرح دیکھیں تو آپ اس کو پیراگراف کمپریہنشن پیسج نمبر 16 بھی کہہ سکتے ہیں. سو ان بوتھ وے آئی ہیو ٹولڈ یو، جس طرح بھی آپ کو سمجھ آئے. تو بیسیکلی دیز آر دا انسولوڈ ایکسرسائزز وی آر ڈوئنگ. سولوڈ جو ہیں وہ پہلے 10 ہیں، وہ تو ہم کافی دیر سے ختم کر چکے ہیں. اینڈ دس از دا نمبر 6 unsolved, or maybe this is the number 16, whatever you want to say. Here I have the paragraph and the paragraph over your screen. Exercise number 6, or the plus point you are getting is what I have provided you people, rather I am providing you people this passage with Urdu translation. I have always been saying to you people کہ آپ نے اس پیسج کو سمجھنا ہوتا ہے. The students are not getting maximum marks because they are not following what we are saying, what I am telling. وہ اس کو فالو نہیں کرتے. جو میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ you have to get the concepts. Sometimes ایسا ہوتا ہے کہ you get the right and correct answer from the paragraph, but most probably کیا کرنا پڑتا ہے، اس پیراگراف کو آپ نے سمجھنا ہوتا ہے. you have to take the concept, but you have to answer according to the tenses. بعض جوابات میں آپ کو بیٹا ٹینس جو ہے اس کی فارم کو بدلنا پڑتا ہے، فقرے کی ارینجمنٹ کو بدلنا پڑتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں او جی یہ آنسر نظر آ رہا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اٹھا لو جی، دس از دا آنسر، اینڈ دیٹ از دا رانگ آنسر. سم ٹائمز آپ کو سیدھا سیدھا مل جاتا ہے. سو یو ہیو ٹو ریگارڈ دا ٹینسز، یو ہیو ٹو ریگارڈ دا گرامر وائل رائٹنگ یور آنسرز. تو پھر اس طرح بیٹے آپ کو پورے مارکس، میکسیمم مارکس ملنے کے 100% چانسز ہوتے ہیں. سو ڈو وٹ ایور آئی ایم ٹیلنگ یو. سب سے پہلے تو اس پیراگراف کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا کانسیپٹ مل جائے. دین ول ڈسکس اٹس کوشچن اینڈ آنسرز. سم آنسر سوشل انسیکٹس، کچھ چیونٹیاں سماجی حشرات ہوتی ہیں، یعنی سماجی کیڑے ہوتے ہیں. اٹ مینز دے لیو ان سوسائٹیز. اس کا مطلب ہے کہ وہ معاشروں میں رہتی ہیں، سوسائٹیز. یو ہیو ٹو گیٹ دا کانسیپٹ اونلی. سمجھنا ہے بس، رٹنا نہیں ہے. کوآپریٹ ود ون اندر اینڈ ڈو اونلی دا ورک اسائن ٹو دیم. ایک دوسرے سے تعاون کرتی ہیں اور وہی کام کرتی ہیں جو ان کے ذمہ لگایا گیا ہے. اور ایک طرح سے یہ پیراگراف پڑھنے کے بعد دس از دا پیراگراف آف ڈسپلن، پیراگراف آف ریگولیرٹی. تو ہم انسانوں کے لیے اس میں بہت سارا سبق بھی ہے. اگر آپ لینا چاہیں تو ان دا اینڈ جب آپ پیراگراف کو پڑھ لیں گے یو ول گیٹ دا مورل لیسن ایز ویل. اور مورل لیسن کیا ہے اس میں؟ ڈسپلن کا. اچھا جی، دے گو آؤٹ ان سرچ آف فوڈ ان این آرڈرلی فیشن. وہ بڑی ترتیب سے قطاروں میں in an orderly fashion marching in lines and columns like soldiers. وہ بڑی ترتیب سے قطاروں میں اور کالموں میں فوجیوں کی طرح پیش قدمی کرتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے خوراک کی تلاش کرنے کے لیے باہر نکلتی ہیں. دیکھا یہاں پہ میں آپ کو جیسا کہ بتا رہا تھا، here you will
get the discipline of these arts. Okay, یعنی وہ لائنوں میں آگے بڑھتے ہیں. ڈفرینٹ گروپس آف سوشل آرٹس ہیو ڈفرینٹ جابس ٹو ڈو. یہ جو سوشل آرٹس ہیں, سماجی چیونٹیاں ہیں, اس کے جو مختلف گروہ ہیں انہوں نے مختلف کام سر انجام دینے ہوتے ہیں. دے مینج دیئر افیئرز تھرو ڈویژن آف لیبر. یہ ہے جی بچوں جو پورے پیراگراف میں آپ کو ایک لائن ملے گی اور جو کہ آپ کے بھی کام آ سکتی ہے. دیٹ از واٹ دا ڈویژن آف لیبر. وہ ہے کام کی تقسیم. ان کا سب سے بڑا جو ان لوگوں کی یہ جو چیونٹیاں ہیں, ان کا سب سے بڑا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کام کو تقسیم کیا ہوتا ہے. اوکے, وہ اپنے معاملات محنت کی تقسیم کے ذریعے سر انجام دیتی ہیں. دس از واٹ دا ڈسپلن, کہ میرا کام یہ ہے, میرا کام یہ ہے, میرا کام یہ ہے, اینڈ دے ڈو اکارڈنگلی. وہ ہماری طرح نہیں کہ میں اس کے کام میں ٹانگیں اڑا رہا ہوں, وہ میرے کام میں ٹانگیں اڑا رہا ہے, میں پھر تیسرے کے کام میں ٹانگیں اڑا رہا ہوں. دس از ناٹ فیئر. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. یہ بہت بڑا پرنسپل ہے, بہت بڑا اصول ہے کہ یہ جو چیونٹیاں جس کو فالو کرتی ہیں. میں پھر سے لائن بول رہا ہوں, دے مینج دیئر افیئرز تھرو ڈویژن آف لیبر. ڈویژن آف لیبر, محنت کی تقسیم, یعنی کام کی تقسیم کے ذریعے وہ اپنے کاموں کو آگے بڑھاتی ہیں. ہر کسی کو اپنے کام کا پتہ ہوتا ہے. سم آرٹس گارڈ اینڈ پروٹیکٹ دیئر کمیونٹی. کچھ چیونٹیاں اپنی جماعت کی حفاظت اور بچاؤ کرتی ہیں, یہ ان کا کام ہے, کمیونٹی, جماعت. اور دے فائٹ دا ادر انسیکٹس ہو اٹیک دیم اینڈ ریڈ دیئر کالونی. وہ ان دوسرے کیڑوں سے لڑتی ہیں جو ان پر حملہ آور ہوتے ہیں یا ان کی کالونی پر حملہ آور کرتے ہیں. ہو اٹیک دیم, جو دوسرے کیڑے ان پر حملہ کرتے ہیں. ریڈ دیئر کالونی, یا ان کی کالونی پر حملہ کرتے ہیں. ایک اکثر لفظ آپ استعمال کرتے ہیں جی ریڈ, تو ہم اکثر گلی محلوں میں بیٹھے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جی پولیس نے ریڈ ڈال دی. وہ بیسیکلی ریڈ نہیں ہوتا, دیٹ از دا پراپر ورڈ از ریڈ. تو یہ وہی ورڈ ہے, ریڈ. دے آر کالڈ سولجر آنٹس. تو ایسی چیونٹیوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سپاہی چیونٹیاں, جو آگے سے لڑتی ہیں. another group gathers food for the whole community. چیونٹیوں کا ایک اور گروپ ہوتا ہے جو تمام دوسری اپنی ساری جماعت کے لیے خوراک اکٹھی کرتا ہے. یہ ان کا کام ہے. گیدر مین اکٹھے کرنا. The social arts have not learned this division of labor. سماجی چیونٹیوں نے محنت کی تقسیم کا یہ طریقہ سیکھا نہیں ہے. سب سے بڑی بات, they have inherited it. انہیں یہ وراثت میں ملا ہے. فادر مدر یہ ان کو دیکھتے ہیں اور پھر آگے یہ اپنی زندگیوں میں یہ شامل کر لیتے ہیں. So this is what inherited. تو میں نے پڑھانے سے پہلے کہا تھا کہ اس میں ایک سبق ہے جو آپ نے لینا ہے. وہ سبق ہے ڈویژن آف لیبر, وہ سبق ہے ڈسپلن. اگر ہم سب ڈویژن آف لیبر کے ذریعے آگے بڑھیں, ڈسپلن کے ذریعے آگے بڑھیں, تو بہت ساری ہمارے کام میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھا آپ کا پیسج جس کو ہم نے پڑھ لیا. اب وی ہیو گوٹ دا کانسیپٹس رائٹ. ہم نے اس میں سے کانسیپٹ لے لیا, اور ہیئر وی ہیو دا کوشچنز اینڈ the most probably big plus point for you people. I have given you the answers as well. اس میں میں نے آنسرز بھی دے دیے ہیں اور اس کا ساتھ ترجمہ بھی لکھ دیا ہے. اس لیے میں ہمیشہ آپ سے کہا کرتا ہوں, I am here to make things easier for you people. So here in this comprehension passage, I have make this passage easier for you. Question number 1 پہ آ جائیے کہ what do we mean by social insects. سماجی حشرات سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ Social insects means that they live in societies, cooperate with one another and do only the work assigned to them. Almost you are getting the same lines in the passage, but تھوڑا سا بدلنا ہے تاکہ آپ کی گرامر اور ٹینس بالکل ٹھیک ہو جائے. سماجی حشرات کا مطلب ہے وہ معاشروں میں رہتے ہیں,
ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور صرف وہی کام کرتے ہیں دیٹ از اسائن ٹو دیم جو ان کے ذمہ لگایا گیا ہے. اوکے کلیئر؟ دس از آل ریٹن. اردو ٹرانسلیشن از دیئر. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا. وائی کوشچن نمبر 2 پہ آ جائیں. وائی آر سم ants کالڈ سوشل انسیکٹس؟ کچھ چیونٹیوں کو سماجی کیڑے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہلاتی ہیں وہ سماجی کیڑے؟ اوپر آپ نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو سماجی کیڑے اس لیے کہا جاتا ہے بیکاز دے لیو ان گروپس، کیونکہ وہ گروہوں کی شکل میں رہتی ہیں. تو اسی کو ہم نے یہاں پر نیچے لکھ دینا ہے. سم ants آر کالڈ سوشل انسیکٹس بیکاز دے لیو ان سوسائٹیز، کیونکہ وہ گروہوں کی شکل میں رہتی ہیں. دیٹس آل، بیکاز دے لیو ان سوسائٹیز. 3 پہ آ جائیے بیٹا. ہاؤ ڈو ants کوآپریٹ ود ون another؟ چیونٹیاں ایک دوسرے سے کس طرح تعاون کرتی ہیں؟ The ants cooperate with one another by doing only the work assigned to them. Almost وہی بات ہے، تھوڑا سا اس کو بدل دینا آپ نے. چیونٹیاں ایک دوسرے سے تعاون اس طرح کرتی ہیں کہ جو کام ان کے ذمہ لگایا جاتا ہے وہ وہی کرتی ہیں. ایک چیونٹی دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرتی تو پھر اس طرح کیا ہوتا ہے، ان کا کام بڑے اچھے طریقے سے سر انجام پاتا ہے. نمبر 4، what principle do they follow while doing their work؟ وہ کام کرتے وقت کس اصول کی پابندی کرتی ہیں؟ دیٹ از دا بگیسٹ پوائنٹ اوور ہیئر. 3 ہی لفظ ہیں. ڈویژن آف لیبر، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ٹھیک ہے، ڈویژن آف لیبر. اب اس کو بس ترتیب سے جوڑ دینا ہے. دے فالو دا پرنسپل آف میننگ افیئرز رادر. دے فالو دا پرنسپل آف مینیجنگ افیئر تھرو ڈویژن آف لیبر. یعنی محنت کی تقسیم وہ اصول ہے جس کی وہ کام کے دوران پابندی کرتی ہیں. ڈویژن آف لیبر، دس از دا آنسر. نمبر 5 ہے بیٹا. واٹ آر ممبرز آف سرٹن گروپس کالڈ سولجر آنٹس؟ کس خاص گروہ کے اراکین کو سپاہی چیونٹیاں کیوں کہا جاتا ہے؟ پڑھا تھا اوپر آپ نے بیٹا. سپاہی چیونٹیاں کون سی ہوتی ہیں؟ اوپر لائنیں پڑھی تھی نا آپ نے. جو دوسرے کیڑوں سے لڑتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنی آبادی کی حفاظت کرتی ہیں، اور جو دوسرے چیونٹیاں یا دوسرے کیڑے مکوڑے ان پر حملہ کریں اس کے سامنے سے آ کر وہ فیس کرتی ہیں. اس کو آپ ترتیب دے دیں. دا ممبرز آف دا سرٹن گروپس آر کالڈ سولجر آنٹس بیکاز دے فائٹ ود دا ادر انسیکٹس ہو اٹیک دیم اینڈ ریڈ دیئر کالونی. خاص گروہ کے اراکین سپاہی چیونٹیاں کہلاتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے کیڑوں سے لڑتی ہیں جو ان پر حملہ کرتے ہیں اور وہ اپنی آبادی کی حفاظت کرتی ہیں. اوکے، اب دیز آر دا 5 کویسچن اینڈ آنسرز وی ہیو ڈن. اس میں ایک اور کویسچن بھی ہے جو میں نے آپ کے لیے چھوڑا ہے. ہاؤ آر دا آنٹس لرن دا پرنسپل آف ڈویژن آف لیبر؟ یہ بچوں کویسچن ہے. آئی ہیو نوٹ گیون اوور ہیئر. 1 question آئی ایم لیونگ فار یو فار یور کریٹیوٹی. یعنی میں آپ کو اس کا اردو کانسیپٹ انگلش کانسیپٹ دونوں دے دیتا ہوں، اور میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ چھٹا آپ خود لکھیں. چیونٹیوں نے محنت کی تقسیم کا اصول کیسے سیکھا؟ آپ اپنے پیراگراف جو پیسیج ہم نے پڑھا ہے اس کی آخری لائن دیکھیے گا. اس کی آخری لائن جو ہے اس میں یہ جواب پڑھا ہوا ہے. کیسے سیکھا؟ انہیں محنت کی تقسیم کا اصول وراثت میں ملا. پڑھی تھی نا لائن، آ گئی یاد آپ کو؟ یس. آپ اپنی میموری کو واپس لائیں، پیسیج کو پڑھیں، آخری لائن یہی پڑھی ہوئی ہے. میں آپ کو اس کا انگلش میں بھی کر کے بتا دیتا ہوں. The ants have inherited the principle of division of labor. Okay? So, my dear students, that was all from your passage comprehension, passage number 6. That may be the comprehension passage number 16. اور اس کے I have taught you its translation. پھر میں نے اس کے کویسچن اور آنسر میں نے ترجمہ کر کے بتا دیا. پھر میں نے کویسچنز پڑھے، اس کا ترجمہ کیا، آنسرز کا ترجمہ کیا، ڈیفیکلٹ ورڈز بتا دیے، گرامر کے لحاظ سے بتا دیا. سو دیٹ از 100% کریکٹ میٹیریل آئی ایم پرووائڈنگ یو. تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے. ہوم اسائنمنٹ میں لرن اینڈ رائٹ دا کویسچن آنسر آف دس کمپریہنشن. آپ نے پہلے ان کو
میں لیکچر کو سننا ہے، پھر کویشچن لکھ کے آنسرز لکھنے ہیں، اینڈ دین ان آنسرز کو ان آنسرز کے ساتھ میچ کرنا ہے. آئی ہوپ سو انشاءاللہ تعالیٰ. ایسا کرنے کے بعد پھر میچ کرنے کے بعد غلطیاں نکالنی ہیں اور پھر اپنی غلطیوں کو دوبارہ لکھ لینا ہے. سو اس سے بہترین طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا. اوکے، آئی ہوپ سو یو ول ڈو دا سیم وٹ آئی ایم ٹیلنگ ان دا اینڈ. تھینک یو تو آپ کا بنتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می. ڈو وٹ ایور آئی ہیو ٹولڈ یو. اور خدا حافظ ٹل نیکسٹ ویڈیو.